کی نوکری تھی، ہم تو ہمیشہ خدمت سگانہ کرتے رہے ہیں اپنے آقا کی، ایک ادنا کتے کے طور پہ حضور کی دین اور حضور کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ تو یہ عالم ہے ان کا، اور اس کے نتیجے میں وہ فیصلہ ہوا۔ پھر یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب ایک وفاقی وزیر نے بلا سود بینکاری کو چیلنج کر دیا تھا، آپ کو سامنے پورے ملک میں کوئی جواب نہیں دے سکا، پھر اس پہ 4 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا خطاب 4 گھنٹے کا کر کے دلائل دیے، کتاب لکھی اور کتاب پیش کی، جس پر انہوں نے خط لکھ کے معذرت کی مجھ سے۔ پھر مگر اب آپ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، 1993 کا واقعہ ہے۔ میں نے مطالبہ کیا 1993 میں حکومت ایران سے، گستاخی کا واقعہ پیش آیا تھا کہ وہ فتویٰ جاری کرے آیت اللہ خامنئی ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کی گستاخی کو حرام قرار دے، اور ہمارے مطالبے پر آیت اللہ خامنئی نے ان کی گستاخی کو حرام قرار دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ کسی اور عالم کا کنٹریبیوشن نہیں تھا اس میں۔ اور اب لندن برطانیہ کے میرے 60 خطابات کے بعد دوبارہ فتویٰ انہوں نے یہی جاری کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے، جب وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی، کسی ایک شخص نے گستاخی کا کلمہ کہا تو انہوں نے گالی گلوچ کی، جلسے کیے، گالی گلوچ کیے، مگر آپ کے سامنے پورے ملک میں ان میں سے کوئی ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور مولا علی شیر خدا کی عزت کی تحفظ کے لیے اور اس حدیث کی جو غلط شرح یا جو بھی سند کے اوپر جرح اور گفتگو کے لیے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کراچی سے لے کے گجرات، پشاور، ملتان، لاہور تک اور اسلام پشاور تک کہاں جاتے ہیں یہ لوگ جب علم کی بات آتی ہے؟ کسی ایک شخص کو جرأت نہیں، جمعوں پر تقریریں کر دینی، کافر کہہ دینا، بے ایمان کہہ دینا، گالی گلوچ کہہ دینا، یہ ان کا رویہ رہا ہے ہمیشہ۔ اور جب علمی جنگ آئی ہے تو پھر کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ میدان میں اترے۔ یہ لوگ، میری مراد یہ لوگ ہیں جو ہنگامہ آرائی کر کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ سنجیدہ علماء کی بات نہیں کرتا، سنجیدہ علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں، خاموش طبع اپنے پڑھنے پڑھانے لکھنے کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ تو میدان ان کے ہاتھ میں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں، غیر معتبر، غیر ثقہ، شر پسند، ان کے ہاتھ میں میدان چلا جاتا ہے۔ تو پھر 11-12 گھنٹے خطاب کر کے اس شخص کا رد کیا، دفاع شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سامنے آج تک پھر اس کا رد کوئی نہ کر سکا، اور اس نے پھر ذہن بدل دیے ان کے۔ جب واقعہ آیا تو ہم نکلے۔ اب آخری واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ پچھلے سال برطانیہ میں 3 ٹی وی چینل ہیں اہل تشیع کے، رافضی لوگوں کے 3۔ اب انہی مولویوں میں سے ایک مولوی میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے خلاف زبان درازی کرتے، فتویٰ بازی کرتے اور کفر کے فتوے لگاتے، تھکتے نہیں ہیں، انہی میں سے 1-2 مولویوں نے کسی ٹی وی چینل پہ ان کو چھیڑ دیا۔ اچھے بھلے معاملات چل رہے تھے، شیعہ لوگ اپنا عقیدے کے مطابق ٹی وی چینل چلاتے تھے، سنی لوگ یہ اپنے عقیدے کے مطابق، ان کے بھی چینل ہیں، اپنے طریقے سے چلتے تھے، کوئی جنگ جدال نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نامور آدمی جو پاکستان بھی آتے فتنہ شر کرتے ہیں، انہوں نے ان کو چھیڑ دیا اور فتویٰ بازی ان پر کر دی۔ انہوں نے جوابی کارروائی شروع کر کے حضرت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پھر وہ گستاخی شروع کی، اور وہ کفریات بکے، وہ لغویات بکے، وہ کفریات، وہ دلالات انہوں نے انتہا کر دی، اور 8 مہینے 9 مہینے یا سال لگے رہے، اور نتیجتاً لاکھوں گھرانوں میں نوجوان نسلوں اور سادہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل کر دیا، حتیٰ کہ خود علماء کے ذہنوں میں بھی پریشانی اور اضطراب پیدا کر دیا۔ پھر یہ کہاں گئے تھے یہ سارے؟ وہ چند علماء جو اپنی بساط بھر جواب دے سکتے تھے ٹی وی چینل، وہ تکبیر ٹی وی چینل کے ذریعے، وہ بیچارے دیتے رہے، بالآخر تھک گئے۔ یہ سب دم دبا کے بھاگ گئے تھے، پھر ان کا منہ کوئی نہیں روک سکا۔ وہ کچھ اور باتیں کرتے تھے، یہ اور باتیں کرتے تھے۔
اب جب ان کو چھیڑ دیا آپ نے، انہوں نے کفریات بکنی شروع کی، اور جو جو ایشو اٹھائے تو ایک ایک ایشو کو لے کے پھر رد کرو دلائل سے کہ مزہ ہے، دنیا سمجھے، وہ میدان ہی نہیں ہے ان کا، میدان صرف فتنہ پروری ہے۔ بالآخر وہ سارے علماء برطانیہ کے اہل سنت مل کر انہوں نے اجلاس کیا، مجھے ریکویسٹ کی، میں علیل تھا، پھر میں نے خطاب ریکارڈ کروائے، کوئی تقریباً 45 گھنٹے کی دورانیے کے تقریباً خطاب ریکارڈ کروائے، 45 گھنٹے کے دورانیے کے، اور وہ قسطیں 60 کے قریب بن گئی ٹی وی کے لحاظ سے۔ میں نے انہیں صرف کہا کہ جو جو ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ ہمارے علماء، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے فون پر، خدا کے ہماری کتابوں سے انہوں نے ثبوت دے دیے ہیں، یہ علماء کا حال ہے۔ مجھے کہتے تھے ہماری کتابوں سے ثبوت دے دیے ہیں، کون سی کتابوں سے؟ فلاں 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 کتابوں کی روایتیں دے دی ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہم بڑے برے حال میں ہیں اس وقت، خدا کے لیے کریں۔ میں علیل تھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے ذمہ داری لے لی۔ پھر وہ 2 مرتبہ چلے، 60 خطابات کی سیریز میری چلی، پھر پوری دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں، الحمدللہ تعالی۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اور بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے حرمت اور ناموس اور شان کے تحفظ پہ وہ دلائل فراہم کیے کہ اگر 100 سال میں ان کے 1000 آیت اللہ اگلے پچھلے مردہ زندہ جمع ہو کے آ جائیں تو 100 سال تک کوئی رد نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، 100 سال تک رد نہیں کر سکیں گے۔ ان کی نسلوں سے اس کے رد کی صلاحیت ختم کر دی۔ پھر وہ دلائل آئے، ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جب یہ اس طرح ان کا حال ہوتا ہے اور جو خدمت آقا علیہ السلام کے غلام کرتے ہیں منہاج القرآن کے ذریعے، کہ چلو اس کے ساتھ کچھ اللہ کا شکر ادا کر دیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے خیر کا تو اس کے بعد ایک کوئی نیا ایشو چھیڑ کے فتنہ شروع کر دیتے ہیں۔